اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ انگریز دور سے ان کو دیکھ کر کانپتا تھا، یہاں تک کہ جب میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو کسی کمانڈر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لاش کے پاس چلا جائے، روح نکل چکی ہے، جسم بے جان پڑا ہے۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے کمانڈر پتھر کی کنکری لے کر پھینک کر مار کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ جب ان کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اب سانس کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، تب انہوں نے جا کر تب وہ ٹیپو سلطان شہید کے قریب گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمزور بندوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ بظاہر بوریوں پر بیٹھنے والے، جھوپڑیوں میں رہنے والے، لیکن دل کے اندر ایمان کا نور ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسلام کی تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ والوں کے بے شمار قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ پڑھنے والے اور سننے والوں کے دلوں کو مضبوطی حاصل ہو۔ اکابر کے واقعات پڑھنے اور سننے سے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، عزم اور حوصلہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت بے شمار قصوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو سورت کا نام ہی ہے سورۃ القصص۔ قصص یہ قصۃ کی جمع ہے، اس میں اللہ کے نیک بندوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ کے سب سے نیک بندے انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آج 15 اگست کا دن ہے۔ اسی دن ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے، لیکن اس ملک کی آزادی کی تاریخ تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آزادی میں قربانی پیش کرنے والوں کے تذکرے کو بیان نہ کیا جائے، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ایک بات بالکل یاد رکھیے کہ ہندوستان میں کافی دنوں سے اور خصوصاً موجودہ وقت میں تاریخ کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، اور تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں جو سرکاری نصاب کتابوں میں لکھ دیے جا رہے ہیں اور پھر ان کو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے، ان میں اکثر تاریخ غلط ہے۔ حقیقت سے اس کا دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نام غلط ہے، تاریخ غلط ہے، واقعات کو الٹ پلٹ دیا گیا ہے۔ جو لوگ قربانی دینے والے ہیں ان کو گویا غدار کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو دہشت گرد ہیں، جو اس ملک کے غدار ہیں، جو ملک فروش ہیں، ان کو ہیرو کی شکل میں آج کی کتابوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، اپنی تاریخ کی حفاظت کرنا یہ ہر قوم کے اوپر لازم ہوا کرتا ہے، اور جس قوم کا رشتہ
اس کے بڑوں سے کٹ جاتا ہے، اس کی تاریخ سے کٹ جاتا ہے، تو پھر اس قوم کی کوئی اہمیت اور وقعت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمارے بھی اکابرین علماء کی طرف سے بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو سنیں اور اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی تاریخ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھیں۔ آج کا دن اس ملک کے لیے بہت یادگار دن ہے، اور خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی یادگار ہے کیونکہ آج کے دن کے جو کارنامے ہیں اس میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے پیش کی ہے۔ آپ جب اسکولوں کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انگریزوں سے آزادی کے لیے سب سے پہلی جو جدوجہد ہوئی ہے وہ 1857 میں ہوئی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ انگریز اس ملک میں 1498 میں آ گیا تھا۔ ملاح واسکو ڈی گاما پرتگال سے چلا، یوروپ سے، اور سمندری راستے سے ہوتا ہوا یہ سورت ممبئی اور گوا کے پاس پہنچا۔ وہاں اس کا جہاز لگا اور اس نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا، مگر وہ قیام صرف قیام کے مقصد سے نہیں تھا، وہ مہم پر تھا، وہ ایک مشن پر تھا۔ اس نے خبر بھیجی اور اس کے بعد وہیں سے رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے یوروپ سے انگریزوں کے آنے کی شروعات ہوئی ہے۔ تو شروعات کب سے مانی جائے گی؟ 1498 سے۔ وہ وقت تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بادشاہ اکبر کا وقت تھا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے مشن کو سمجھنے میں، کسی کی نیت اور ارادے کو بھانپنے میں بہت جلدی کوئی نہیں بھانپ سکتا، وقت لگتا ہے۔ جب حرکات، اعمال اور افعال سامنے آتے ہیں تب نیتوں اور ارادوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہت دنوں تک پرتگالی لوگ تجارت کے نام سے گوا کے اندر مقیم تھے، پھر انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر اپنا قلعہ بنا لیا، وہاں پر اپنے مرکز قائم کر لیے اور ان کو بالکل محفوظ اپنے لیے کر لیا۔ اسی طریقے سے دہائیاں گزر گئی، 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد 1601 میں انگریزوں نے بالا کوٹ پر قبضہ کر لیا، اور اس درمیان حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کے ارادے کو بھانپا تھا، اور لوگوں میں اس بات کو لے کر بیداری شروع کر دی تھی۔ وہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آگے صورتحال اتنی خطرناک بن جائے گی کہ پورا ملک قبضے میں چلا جائے گا۔ جس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا، اس وقت تو کسی کو ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انگریزوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی پورے ملک پر قابض ہو جائے گی، وہ ہمیں غلام بنا لے گی، وہ ہمیں لوٹ لے گی۔ یہ لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر رفتہ رفتہ جو وقت گزرتا گیا انگریزوں کی آمد بڑھتی چلی گئی، اور پانی کے جہازوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنے فوجوں کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا، اور یوروپ سے اپنے ہتھیاروں کو منگایا،
اور کئی جگہ پر اپنے مراکز اور قلعے قائم کر لیے ہندوستان کی سرزمین پر، اور پھر وہاں یہ ماحول پیدا کر دیا کہ اس میں کوئی ہندوستانی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ہندوستانی آدمی اس کے قریب میں پھٹک نہیں سکتا۔ یہ حالات پیدا کر دیے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اندر بیداری پیدا فرمایا اور اس کا مشن کے طور پر اس کام کو کیا، لیکن ان کے وقت میں لوگوں کو زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ دونوں اکابر اپنے اپنے وقت میں ہندوستان کے سب سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ جس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ہندوستان کی سرزمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو ان کے وقت میں سرزمین ہندوستان پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انگریزوں کے خلاف مشن کو کھولا، لوگوں کو سمجھایا، سفر کیے، بیانات کیے، تحریریں لکھیں، لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت لوگوں کو بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئی۔ 1601 میں جب انگریزوں نے بنگال پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور ادھر بالا کوٹ کی طرف باقاعدہ اپنا قلعہ ڈال لیا، اس وقت وہی مشن جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آگے بڑھایا تھا، اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ وہ فکر، وہ تڑپ اور خطرے کا وہ اندیشہ ان کے دل کے اندر آیا جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز اب پورے طریقے سے غالب آ رہے ہیں اور ملک کے لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے، ان کو چوری کر کے کوئلے کی کانوں میں، خدانوں میں اور مختلف جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بھیج کر اپنا کام کروا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں پہلا فتویٰ یہ نکالا کہ انگریزوں کی ہم لوگ غلامی میں جا رہے ہیں، لہذا انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ جہاد کا فتویٰ نکالا۔ یہ کس وقت کی بات بتا رہا ہوں؟ 1803 میں، 1603 نہیں، 1803 میں۔ اس سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان سے پہلے نواب سراج الدولہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ لوگ بھی اس ملک سے انگریزوں کو واپس کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلح اور منظم کوششیں کی ہیں، اپنی شہادتیں دی ہیں۔ حضرت شاہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ انگریزوں سے کس قدر ان کو نفرت تھی اور کس قدر بہادری کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ 1799 میں انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اس وقت انگریزوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا
کہ انگریز دور سے ان کو دیکھ کر کانپتا تھا، یہاں تک کہ جب میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو کسی کمانڈر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لاش کے پاس چلا جائے۔ روح نکل چکی ہے، جسم بے جان پڑا ہے۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے کمانڈر پتھر کی کنکری لے کر پھینک کر مار کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ جب ان کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اب سانس کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، تب انہوں نے جا کر تب وہ ٹیپو سلطان شہید کے قریب گئے ہیں اور پھر ان کے سینے پر اپنے لات کو رکھ کر یہ کہا، اب آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ نکالا تھا کہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے خلاف اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ سب سے مشکل ترین کام تھا، سب سے زیادہ مشکل ترین کام تھا۔ 1803 میں غالباً انگریزوں نے دلی کے لال قلعے پر اپنا جھنڈا پھہرا دیا تھا اور اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ خلق خدا کی اور سلطنت بادشاہ کی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ نعرہ 1803 میں انہوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد پورا ملک غلام ہو چکا تھا اور انگریزوں کا ظلم، انگریزوں کی بربریت اور ان کا جو نظام تھا حکومت کرنے کا وہ نہایت خطرناک تھا۔ ہر طرف ان کے جاسوس تھے، انگریز بھی، اور انگریز کے علاوہ اس ملک میں بسنے والے بہت سے وہ لوگ جو موقع کو نہیں پہچانتے تھے، جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، چند روپوں کے خاطر، شہرت اور نام کے واسطے وہ انگریزوں کی جاسوسی کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ اگر بند کمرے میں بھی انگریزوں کے خلاف کوئی بات کرتا تو اس کا راز فاش ہو جاتا اور وہ گرفتار کر لیا جاتا۔ اس کے بعد یا تو اسے گولی ماری جاتی یا وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا یا اسے ہمیشہ کے لیے ملک سے غداری کرنے کے نام پر، حکومت سے بغاوت کے نام پر اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جا رہا تھا۔ پورے ملک میں یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھلم کھلا فتویٰ نکالا تو وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس فتوے کی وجہ سے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، ان کا مکان کُرک کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کو زہر دے دیا گیا، یہاں تک کہ زہر کی وجہ سے ان کی چمڑیاں، ان کی جلد سفید ہو گئی، مگر ایمان کا نور اور ایمان کی قوت ایسی تھی کہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح کارروائی کی، ہتھیار بند کارروائی کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو چھوڑا تھا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ 1818 سے 1831 تک ان دونوں حضرات نے پورے ملک کا پیدل دورہ کیا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، گلی گلی، ایک ایک دروازے پر جا جا کر انگریزوں کے خلاف مہم چھیڑی ہے۔ 15 سال لگاتار کوئی قصبہ، کوئی بستی، کوئی علاقہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور یہ مہم ایسی نہیں تھی کہ جس میں صرف مسلمانوں کے دروازے پر جاتے تھے، مسلمانوں کو سمجھاتے تھے، نہیں، اس ملک کے بسنے والے ہر طبقے کے پاس، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے
تو اس کے پاس شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر گئے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے پورا محاذ قائم کیا۔ 1831 میں بالا کوٹ میں جنگ ہوئی جس میں یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ بظاہر بار بار ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہاں سے پوری کہانی ختم، یہاں سے مسلمان پست ہو گئے، ان کی قیادت کرنے والا اب کوئی باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بظاہر کس طرح کے حالات پیدا ہو جا رہے تھے، مگر کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر علماء کرام کی پیدا کی ہوئی چنگاریاں دلوں کے اندر موجود تھیں، اور ان چنگاریوں کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ گھر کے اندر عورتیں، کھیت کے اندر کسان، بازاروں کے اندر دکاندار، اور ہر طبقے کے اندر جنگ آزادی کے لیے جو چنگاریاں علماء کرام نے دلوں میں روشن کی تھی، اس چنگاری کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ 1831 میں بظاہر بالا کوٹ کے اندر مسلمانوں کی پستی ہو گئی، شاملی کے میدان میں مسلمان شہید کر دیے گئے، مگر یہ مشن ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد علماء نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور برادران وطن کو بھی جوڑا، تب کہیں جا کر 1857 میں یہ پروگرام بنا کہ پورے ملک میں ہر اسٹیٹ میں ایک ساتھ مسلح انگریزوں پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ پورے ملک میں غدر واقع ہوئی، انگریزوں نے اس کا نام غدر رکھا ہے۔ پورے ملک میں ایک ساتھ انگریزوں کے خلاف مسلح کارروائی ہوئی، مگر اس میں بھی انگریز کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس بغاوت کو کچلا اور پورے ملک میں لوگوں نے قربانی پیش کر دی۔ ملک کا کوئی خطہ 1857 میں ایسا آپ باقی نہیں دیکھیں گے جہاں پر خون نہ گرا ہو۔ 1857 کی اس لڑائی میں صرف مسلمانوں میں شہید ہونے والوں کے نام 2 لاکھ سے زیادہ ہیں، صرف مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے طبقات تھے ان کی تعداد کم تھی۔ کم اس لیے تھی کہ ان کو احساس نہیں تھا اور ان کے سامنے آخرت کا کوئی مشن نہیں تھا، زندگی جینے کا گویا ان کو کوئی دستور اور ڈھنگ نہیں تھا، سوچنے کے لیے ان کے پاس کوئی مضبوط اور اچھی قیادت نہیں تھی، اس لیے ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا کردار پیش کیا ہے۔ سراج الدولہ سے شروع کریں، 1752 میں یا اس کے آس پاس سراج الدولہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید 1799 میں، 1800 جب شروع ہوتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، 1831 میں شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نانوتا جائیں، نانوتا کے آس پاس کے گاؤں میں جائیں، وہاں کے بوڑھے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گاؤں میں کس طریقے سے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف حکومت قائم کر دی تھی۔ انگریز حکومت کر رہا ہے، اس میں ایک اور حکومت قائم کر دی گئی تاکہ حکومتی سطح پر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ انگریزوں نے اس حکومت کو ختم کیا۔ پورے نانوتا کے اندر اس طرح آگ لگا دی گئی جس طرح آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر آگ لگا دی گئی ہے۔ کوئی ایک مقام، کوئی ایک درخت، کوئی ایک گلی ایسی باقی نہیں تھی جہاں پر انگریزوں نے قتل نہ کیا ہو، اور جہاں پر گلیوں میں، سڑکوں پر، پیڑوں پر، مکانوں کی چھتوں پہ لاشیں نہ لٹکتی رہی ہو۔ نانوتا کے اندر 300 سال تک کسی ایک واسی نے داخل ہونے کی ضرورت نہیں کی۔ بہار کے اندر
مولانا سجاد حسین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انگریزوں کے خلاف انہوں نے خلافت قائم کی، انگریزوں سے جنگ ہوئی اور مسلمان شہید کیے گئے۔ 1857 میں ایک وقت میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 55,000 سے زیادہ علماء کرام کی تعداد ہے۔ 1857 کی یہ جنگ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد مسلمان گویا بالکل پست ہو گئے اور ملک کے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ انگریزوں کے خلاف ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اب غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ مگر مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہہ دیا ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں کہ مت ڈرنا اور کمزور مت پڑنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں اللہ کی طرف سے ہم بشارت سناتے ہیں کہ تمہیں بدلے میں جنت دی جائے گی۔ تو مسلمانوں کے سامنے موت ایک سودا ہے، جنت کا سودا ہے۔ مسلمان جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم مرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو یہ پیغام سنایا جاتا ہے، اس کو بتلایا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں 3 ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، اور ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ جب ہم مرے تو ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا اصلی مقصد نہیں ہے، اس دنیا میں ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم عمل کر کے دکھلائیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے راستے بالکل واضح ہیں، اس لیے بالکل مایوس کن حالات کے اندر بھی مسلمان مایوس نہیں ہوتا، اس کے راستے بالکل روز روشن کی طرح پر نور ہوتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلی منزل کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کیا ہو، اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہو، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتلا سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے انبیاء کتنی مشقتوں سے گزارے گئے، کیسا کیسا امتحان لیا گیا، کبھی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کبھی مکے کے بیابان میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے سامنے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر تم کہو کہ تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ان ظالم بادشاہوں کے سامنے ان بوریہ نشینوں کو کھڑا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے جہاد کرنے کا حکم دے دیا جا رہا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، مسلمان آج بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمان انہی کی روحانی اولادیں ہیں، یہ کبھی بھی ظالموں کے سامنے اپنی آنکھوں کو نہیں جھکا پائیں گے۔ ہمیشہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بالکل مایوس کن حالات میں بھی ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ توحید کی دعوت دیں گے، ظلم کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے، مسلح جہاد کی ضرورت پڑے گی وہ جہاد کریں گے۔ مگر مسلمانوں کو نہ کل غلامی قبول تھی، نہ آج غلامی قبول ہے، نہ قیامت تک یہ غلامی قبول کریں گے۔ آپ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، بچہ پیاسا تڑپ رہا ہے،
भूख से खाना मिले हुए 7-7 दिन गुजर जा रहे हैं, मगर गुलामी कबूल नहीं है, गोली खाना कबूल है, बमों से अपने जिस्म के परखच्चे उड़वाना कबूल है, मगर यहूदी की गुलामी कर ले वो उनके खून में शामिल ही नहीं, वो उनकी खिलकत और फितरत के खिलाफ है। पूरा मुल्क राख का ढेर बन गया, तमाम मकानात रेत और कंकर में बदल गए, समंदर के किनारे खुली धूप के अंदर वो बैठे हुए हैं, मगर गुलामी कबूल नहीं, इसी तरह मर जाएंगे मगर गुलामी कबूल नहीं है। यह है मुसलमानों के ईमान की ताकत, जब अंग्रेज़ों ने महसूस किया। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, 1857 में जब मुसलमानों की बहुत ज़्यादा जानें चली गईं, तो उसके 9 साल के बाद दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई। कोई किला नहीं था, वो कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक छोटी सी छत्ता मस्जिद। उस मस्जिद में अनार का एक दरख्त था, और मुझे ये खुशकिस्मती हासिल है, मुझे ये सआदत हासिल है कि मैंने अपनी इन आंखों से उस अनार के दरख्त की ज़ियारत की है। मैंने काफ़ी दिनों तक उस दरख्त को देखा है, मगर जब मेरा आखिरी दौर था देवबंद के अंदर, तो एक रात वो दरख्त काट कर हटा दिया गया। किसने काटा, क्यों कटवाया गया, ये तमाम बातें मख्फी और पोशीदा हैं, मगर 3-4 साल तक मैंने भी उस दरख्त को देखा है। अब अगर आज आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई दरख्त मौजूद नहीं है। उस दरख्त के नीचे दारुल उलूम का क़याम वजूद में आया है। पढ़ाने वाला एक और पढ़ने वाला शागिर्द भी है। गोया एक मकतब था, वो गोया एक मकतब था, कोई मुनज़्ज़म शक्ल नहीं थी, मगर वो सिर्फ एक मकतब और एक मदरसा नहीं था, वो एक मिशन था। अब आप सुनिए, उसमें से पढ़कर निकलने वाला महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका लक़ब शेखुल हिंद है, जब वो बड़ा हुआ तो उसके सीने में अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी आग दहक रही थी कि किसी कीमत पर उसको चैन नहीं था। मैं एक वाक़या सिर्फ उसका बतलाता हूँ। जब माल्टा की जेल से काले पानी की सज़ा काट कर तकरीबन 4 साल के बाद वो बॉम्बे के बंदरगाह पर आए, तो अंग्रेज़ों ने एक नवाब को बंदरगाह पर भेजा। प्रोटोकॉल था, कोई नहीं जा सकता था। एक नवाब को भेजा कि उनको समझाओ कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अब कोशिश छोड़ दें। अब इतने बड़े आलिम, इतने बड़े सूफी, उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर और दुर्वेश, जिनसे लाखों लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार हैं, ईमान और इस्लाम की खिदमत हासिल करने के लिए तैयार हैं, उनसे कहो जाकर देवबंद के अंदर सबक पढ़ाएं और इस्लाम की खिदमत करें। नवाब साहब ने हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बंदरगाह पर यह बात कही थी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया, नवाब साहब, मेरे दिल के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आग भड़क रही है, तो आप सुनिए कि मैं इस जज्बे के साथ अंग्रेज़ों के मुल्क में जीना तो क्या, मरना भी पसंद नहीं करता। अंग्रेज़ों के मुल्क में जीना तो क्या, मैं मरना भी पसंद नहीं करता। नवाब साहब समझ गए कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मानने वाले नहीं हैं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से आए तो सख्त सर्दियों ने हज़रत शेखुल हिंद को तोड़ कर रख दिया था। सर्दियाँ उनके हड्डियों के अंदर घुस गई थी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नवाब साहब, अगर मुझे चलने की ताकत नहीं होगी तो मैं अपने शागिर्दों से कहूँगा कि एक चारपाई बिछाओ, मैं उस पर लेट जाऊँगा। शागिर्दों से कहूँगा अपने कांधों पर उठाओ,
اور میری چارپائی کو لے کر پورے ملک کے اندر دورہ کرو اور میں ملک کے ایک ایک لوگوں کو یہ بتلاؤں گا کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگاؤ۔ انگریزوں کی حکومت اس ملک کے لیے لعنت ہے۔ انگریز ہمیں غلام بنا رہا ہے، انگریز ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ میں چارپائی پر لیٹے لیٹے یہ اعلان کروں گا۔ کوئی ایک ادھیکاری تھے، مجھے اچھی طرح نام یاد نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں انگریزوں کے خلاف جو چنگاری ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کی لاش کو جلا کر راکھ بھی کر دیا جائے تو اس میں سے بھی انگریزوں کے نفرت کی مہک اٹھے گی۔ محترم بھائی اور دوستوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے ساتھ ان کے شاگردوں نے پھر پورے ملک کو جوڑا، پورے ملک کو جوڑا، اور اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ شریک ہوئے اور مسلح جدوجہد کی گئی، مختلف تحریکیں چلائی گئی اور باہر کے ملکوں سے مدد لینے کی کوشش کی گئی، تب کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے اکابرین علماء کرام کی بے شمار قربانیاں ہیں جن کو آدھے گھنٹے کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان بیانات کو سنیں، کتابوں کو پڑھیں اور نام بنام اپنی نسلوں تک اپنے اکابرین کی قربانی کو پہنچائیں تاکہ وہ یہ جانیں کہ ہم لوگ اس ملک کے اصلی باشندے ہیں۔ جو آج ہماری آئیڈینٹی مانگ رہے ہیں، ہم سے پرمان مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آواز بلند کرنے کے لیے ہمیں پورے ملک کے اندر پیغام کو پھیلانا ہوگا اور اپنے اکابر کی طرح ماحول اور فضا کو بنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔